بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ بعض غیر مسلم جھاڑ پھونک میں بہت فیمس ہو جاتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، اور وہاں پھر مسلمان مردوں عورتوں کی بھی بھیڑ جمع ہونے لگتی ہے۔ کیا کسی مسلمان کا کسی پنڈت یا پادری کے پاس جھاڑ پھونک کے لیے جانا، اس سے اپنا علاج کرانا، یہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ علاج معالجے کے لیے، مرض کے دور کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ مرض کا علاج آپ مسلم ڈاکٹر سے کراتے ہیں، غیر مسلم سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم جو شرکیہ عمل وغیرہ کر کے علاج کرتے ہیں، تو غیر مسلم کیا اگر مسلمان بھی اگر شرکیہ عمل یا شیطانی حرکت یا جادو و سحر کے ذریعے، سفلی عمل کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو یہ تو حرام ہے۔ تو چونکہ ہندو لوگ عام طور پر شیاطین اور جن کے ذریعے ہی سے سفلی اور شرکیہ عملوں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اسی کا سہارا ان کے پاس ہوتا ہے، اس میں وقتی آرام بھی مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آرام نہیں ملتا، شیاطین ہوتے ہیں وہی ستا رہے ہوتے ہیں، اور شرک کرنے سے تھوڑا سا وہ ریلیف دے دیتے ہیں، ستانا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں فلاں پنڈت جی سے عمل سے آرام مل گیا فلاں کے، اور جس سے مسلمان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چند دن آرام کے بعد پھر اس کو یہ شیطان مسلط ہوتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اس طرح بار بار مسلمانوں کو کفر کے آستانے میں پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چکر لگاتے رہتے ہیں پنڈتوں اور وغیرہ کے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس، یہ اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان و اسلام کا سودا کرتے ہیں۔ یہ ایک دم حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی غیر مسلم یا مسلمان کے پاس جو کفر و شرکیہ حرکت کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرتا ہو، اس سے جا کے علاج کرائے۔ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ اصل نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن پاک کا اعلان ہے، لا ينفعهم ولا يضرهم، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ لوگوں کے نفع نقصان کے مالک کب سے بن گئے؟ اس لیے علاج کے وہ طریقے اختیار کرنا پڑیں گے جو شریعت میں جائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں ایک نہیں درجنوں آیات ہیں، چاروں قل ہے، آیت الکرسی ہے، اور اس میں سفلی عملیات سے کہیں زیادہ تاثیر ہے۔ اور اگر فائدہ نہیں پہنچنا ہوگا تو پنڈتوں کے ابھی نہیں پہنچے گا، اور فائدہ پہنچنا ہوگا تو قرآنی دعاؤں تک پہنچ جائے گا۔ لہذا ہمیں جائز دائرے میں اکتفا کرنا چاہیے۔ جیسے رزق کے لیے کہ اگر حلال رزق نہیں مل رہا ہے تو حرام کھانے لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اکتفا کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں، وظیفے جو بزرگوں سے پوچھیں، اور اس قرآن و حدیث کی آیتوں پر جو مشتمل چیزیں ہیں، دعا تعویذ اس طرح کی، اس پر اکتفا کریں۔ غیر مسلم سے، خصوصاً ان لوگوں سے جو شرکیہ، ہاں کوئی غیر مسلم وید ہے، ڈاکٹر ہے، اور کوئی جڑی بوٹی دیتا ہے، تو اس سے اس طرح کا جھاڑ پھونک کرانا یا اس سے جڑی بوٹی لے کر علاج کرانا وہ درست ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قید اس کی لگی ہوئی ہے، اور اس میں پھر مسلمان غیر مسلم برابر ہے کہ اگر شرکیہ منتر وغیرہ پڑھ کر کفریہ کوئی حرکت کر کے علاج کر رہا ہے تو غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، اس سے وہ علاج کرانا درست نہیں ہوگا۔